اچھا، تو آج ہم خلافت راشدہ کے ایک ایسے دور کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں حکمرانی، انصاف اور ذاتی احتساب کے اصول صرف کتابوں میں نہیں تھے بلکہ گلیوں اور گھروں میں زندہ تھے۔ جی ہمارے پاس ایک مذہبی بیان سے لیے گئے چند واقعات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق ہیں، بالکل۔ اور ہمارا مشن صرف ان کہانیوں کو دہرانا نہیں بلکہ یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ صدیوں پرانے واقعات آج کی قیادت اور شہری ذمہ داریوں کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ واقعات محض کسی حکمران کی ذاتی پرہیزگاری کی داستانیں نہیں ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں حکمرانی کا ایک پورا فلسفہ چھپا ہے، جس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ ایک حاکم اپنی رعایا، اپنے اہل خانہ اور سب سے بڑھ کر اپنے ضمیر اور خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام جس کی کرنسی اعتماد تھی اور جس کا خوف عوام کی آہ تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ چلیں پھر اس واقعے سے شروع کرتے ہیں جو اس جواب دہی کی شاید سب سے طاقتور مثال ہے۔ جی حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں اور انہیں ایک جھونپڑی سے ایک بوڑھی بیوہ عورت ملتی ہے۔ وہ 3 دن سے بھوکی ہے اور 25 دینار کی مقروض بھی ہے۔ اور وہ ان سے سخت شکایت کرتی ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے۔ جی، وہ کہتی ہے عمر نے میری خبر نہیں لی۔ یہاں دلچسپ موڑ آتا ہے۔ حضرت عمر اس وقت عام آدمی کے بھیس میں تھے۔ وہ اس عورت کو جانچنے کے لیے کہتے ہیں، ارے اللہ کی بندی، عمر مدینے میں بیٹھا ہے، اسے کیا خبر کہ جنگل میں کون بھوکا ہے؟ اور اس عورت کا جواب وہ تو کسی بھی دور کے حکمران کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ واقعی اس نے کہا اگر اسے خبر نہیں تو وہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اسے یہ ذمہ داری اس کے حوالے کرنی چاہیے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ ایک عام بے بس شہری کی طرف سے ریاست کے سب سے طاقتور شخص کے لیے ایک انتہائی براہ راست اور بے خوف تنقید ہے۔ آج کے دور میں تو حق تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہی تو اس نظام کی روح تھی۔ یہ صرف آزادی اظہار نہیں، یہ احتساب کا حق تھا۔ ایک عام شہری کو یہ احساس تھا کہ اس کی آواز کا وزن ہے۔ وہ معاشرے کا سب سے کمزور فرد ہے جو حکمرانی کا سب سے بنیادی اصول بیان کر رہا ہے۔ اگر ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عہدہ چھوڑ دو۔ یعنی ایک قسم کا سماجی معاہدہ جو صرف عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔ بالکل۔ اور پھر حضرت عمر کا رد عمل وہ تو سب سے حیران کن تھا۔ وہ فوراً گھر گئے، اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لا دی۔ خود اپنی پیٹھ پر؟ جی خود۔ اور جب ان کا خادم کہتا ہے کہ میں اٹھا لیتا ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سوچ ہی دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ یہ صرف عاجزی نہیں، یہ ذمہ داری کا ایک خوفناک احساس ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حکمرانی کا بوجھ کسی اور کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ جی۔ جب وہ اس عورت کے پاس پہنچے، اسے راشن اور پکا ہوا کھانا دیا تو معاملہ ختم نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور اس سے عمر کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ لیکن وہ عورت فوراً راضی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے گھاؤ بہت گہرے ہیں اور میں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کی شکایت کروں گی۔ یہ سن کر حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو کبھی اتنا بے بسی سے روتے نہیں دیکھا۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ عمر کمزور ہے، وہ اس شکایت کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ ایک سپر پاور کا حکمران۔ جی، وہ دشمن کی تلوار سے نہیں، اپنی رعایا کی ایک عورت کی شکایت سے خوفزدہ ہیں۔ آخرکار اس عورت کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری خاطر عمر کو معاف کیا۔ لیکن کہانی کا کلیمیکس تو اب آتا ہے۔ وہ میرے خیال میں سب سے غیر معمولی حصہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لکھ کر دو۔ باقاعدہ ایک تحریری معافی نامہ؟ جی، کہ فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر اس نے عمر کو معاف کر دیا۔ اسی وقت حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں آ پہنچتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ امیر المومنین یہاں زمین پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ جب اس عورت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود حضرت عمر تھے تو وہ شرمندہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عمر اسے اپنے وعدے پر قائم رہنے کو کہتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس سے دستخط لیتے ہیں بلکہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ وہ بطور گواہ اس پر دستخط کریں۔ اور پھر ان کی وصیت کہ یہ معافی نامہ ان کے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بریت پیش کر سکیں۔
مطلب ایک پوری سلطنت کے حکمران کی سب سے بڑی فکر آخرت میں ایک بوڑھی عورت کی شکایت تھی؟ یہ جواب دہی کی انتہا ہے۔ یہ کوئی پبلک ریلیشنز یا میڈیا مینجمنٹ نہیں تھی، یہ ایک گہرا روحانی اور ذاتی معاملہ تھا جس کا تعلق براہ راست آخرت کے یقین سے تھا۔ تو یہ عوام کے سامنے جواب دہی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے، لیکن میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سختی صرف عام لوگوں کے لیے تھی یا اس کا اطلاق ان کے اپنے مقرر کردہ اہلکاروں اور خاندان پر بھی ہوتا تھا؟ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کیونکہ اصل امتحان تو وہیں ہوگا ہے جب آپ کو اپنوں کا احتساب کرنا پڑے۔ اور حضرت عمر کا اصول تھا کہ احتساب گھر سے شروع ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سخت ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس اختیار ہے۔ ان کے گورنروں کے واقعات تو اور بھی حیران کن ہیں۔ جیسے وہ ایک گورنر والا واقعہ جسے مہنگا لباس پہننے پر سزا دی گئی؟ جی، وہ ایک گورنر تھے جنہوں نے قیمتی ریشمی لباس پہننا شروع کر دیا تھا اور ان کے دروازے پر دربان بھی کھڑا ہونے لگا۔ اچھا۔ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی تو انہوں نے اسے مدینہ طلب کیا، اس کا مہنگا لباس اتروا کر اسے ٹاٹ پہنایا اور حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے اپنی بکریاں چراؤ۔ مطلب ایک گورنر کو عہدے سے ہٹا کر سیدھا چرواہا بنا دیا؟ یہ تو آج کے دور میں ناقابل تصور ہے۔ یہ تذلیل نہیں تھی، یہ تربیت تھی۔ سوچ یہ تھی کہ عوامی عہدہ اسٹیٹس یا مراد کا نام نہیں بلکہ خدمت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی کسی اہلکار میں تکبر یا عوام سے دوری کے آثار نظر آتے، حضرت عمر اسے فوراً اس کی بنیاد کی طرف لوٹا دیتے تھے۔ اچھا، اور وہ ایک اور عجیب سا اصول کہ اگر کوئی شخص مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تو اس پر اضافی ٹیکس لگ جاتا تھا۔ ایک منٹ، آج کے دور میں اسے تو ذاتی آزادی پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسے آج کی انفرادی آزادی کی اینک سے دیکھیں تو یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اس وقت ریاست کا تصور ایک خاندان کی طرح تھا۔ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ جب ریاست میں غربت ہے، بہت سے لوگوں کو دال بھی میسر نہیں، تو کوئی شخص روزانہ گوشت کھا کر اپنی دولت کی نمائش کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ٹیکس سزا نہیں تھا بلکہ سماجی توازن قائم رکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو اور معاشرے میں طبقاتی فرق گہرا نہ ہو۔ لیکن سب سے کڑا امتحان تو میرے خیال میں ان کے اپنے خاندان کا تھا۔ ان کے بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کا واقعہ تو اس کی بہترین مثال ہے۔ جی، وہ تجارت کے لیے مصر گئے، جہاں گورنر نے لوگوں سے ان کا تعارف امیر المومنین کے بیٹے کہہ کر کرایا۔ اچھا، تو اس تعارف کی وجہ سے انہیں غیر معمولی منافع ہوا؟ بالکل۔ جب وہ خوشی خوشی واپس آئیں اور اپنے والد کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو حضرت عمر کا پہلا سوال تھا، کیا قافلے میں باقی تاجروں نے بھی اتنا ہی منافع کمایا؟ جب بیٹوں نے تسلیم کیا کہ نہیں، یہ منافع تو ان کے نام کی وجہ سے ہوا ہے، تو حضرت عمر کا جواب تھا، تم نے تجارت نہیں کی بلکہ اپنے باپ کا نام بیچا ہے۔ کتنا طاقتور جملہ ہے۔ بہت زیادہ۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اصل سرمایہ رکھ کر سارا منافع بیت المال یعنی قومی خزانے میں جمع کرا دیا جائے۔ یہاں صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایک بڑا اصول وضع کیا جا رہا ہے۔ کیا اصول؟ کہ حکمران کا نام اور اس سے جڑی ساخ ایک قومی اثاثہ ہے، خاندانی جاگیر نہیں۔ آج کے دور میں جہاں سیاسی خاندان اپنی ساخ کو برانڈ بنا کر استعمال کرتے ہیں، یہ اصول کتنا انقلابی لگتا ہے نا؟ واقعی۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ ان کی اہلیہ کا بھی ہے۔ جی، انہوں نے بازنطینی سلطنت کی ملکہ کو تحفے میں کچھ عطر بھیجا، اور جواب میں ملکہ نے قیمتی زیورات بھیجے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارا تعلق ریاست کی سطح پر ہے، ہم نے کسی بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے تحفے کی قیمت کیا تھی؟ اہلیہ نے بتایا 3 دینار۔ حضرت عمر نے وہ 3 دینار اپنی اہلیہ کو دیے اور باقی تمام قیمتی تحائف بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کے گھر کا کوئی فرد بھی اپنی حیثیت کا ذرا سا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ بیٹا نہ بیوی۔ بالکل، اور یہ سب واقعات ہمیں اس سوال کی طرف لاتے ہیں کہ آخر اتنی سختی، اتنا کڑا حساب، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عوامی احتساب ان کی مضبوط ذاتی اور گھریلو زندگی کا عکس تھا۔ یہ کوئی دکھاوا یا سیاسی حکمت عملی نہیں تھی۔ جی، ہمارے ماخذ میں حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا گیا ہے،
جو بہت گہرا ہے۔ قوم اپنے بادشاہ کے خاندان کو ایسے دیکھتی ہے جیسے بھوکا آدمی اپنی پسند کے کھانے کو دیکھتا ہے۔ اس ایک جملے میں نفسیات، سیاست اور سماجیات سب کچھ موجود ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عوام کی نظریں ہمیشہ حکمران کے خاندان پر ہوتی ہیں۔ اگر ان کا طرز زندگی شاہانہ ہوگا تو عوام میں حسد اور مایوسی پیدا ہوگی۔ اور بغاوت بھی۔ بالکل۔ اس لیے وہ اپنے گھر پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ وہ اپنی نفلی نمازوں کا زیادہ تر حصہ گھر میں ادا کرتے تھے تاکہ بچوں کے لیے ایک عملی نمونہ قائم ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بچوں پر سب سے زیادہ اثر گھر کے ماحول اور والدین کے عمل کا ہوتا ہے۔ آپ صرف لیکچر دے کر بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اور اس کی سب سے بڑی گواہی حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے ماخذ میں بیان ہوا ہے۔ اچھا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے ان کی ایک بیوہ حضرت عاتقہ سے نکاح کیا۔ جب اس خاتون نے حیرت کا اظہار کیا تو حضرت عثمان نے جو جواب دیا وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی، میں نے تو صرف اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے۔ سبحان اللہ! یعنی ایک اور ہونے والے خلیفہ کی سب سے بڑی دلچسپی یہ تھی کہ وہ اپنے پیشرو کی ذاتی عبادت کے راز کو سمجھ سکیں۔ جی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عمر کے چہرے پر کئی بار ایک خاص نور دیکھا کرتا تھا اور میں اس عبادت کی کیفیت کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عوامی انصاف کسی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان کی گہری ذاتی پرہیزگاری اور خوف خدا کا براہ راست عکس تھا۔ ان کی عوامی زندگی ان کی نجی زندگی کا تسلسل تھی۔ بالکل۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور حکمرانی کے بنیادی اصول تھے ہر شہری کے سامنے جواب دہی، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ جی۔ عوامی منصب اور ذاتی فائدے میں مکمل علیحدگی، خاص طور پر اپنے خاندان کے لیے۔ بالکل۔ اور یہ کہ انصاف اور قیادت کی بنیاد ذاتی تقوی اور خوف خدا پر رکھنا۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایک ایسا ماڈل پیش کیا گیا ہے جہاں حاکم وقت دشمن کی فوجوں سے زیادہ ایک عام بے سہارا شہری کی جائز شکایت سے ڈرتا ہے۔ آج معلومات کے اس دور میں جب ہم اپنے رہنماؤں کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، ان کی ہر حرکت کیمرے کی زد میں ہے، اس جواب دہی کی نوعیت کیسے بدلی ہے؟ کیا معلومات کی فراوانی نے احتساب کو آسان بنایا ہے یا صرف شور کو بڑھا دیا ہے؟ اور اقتدار کو ایسے کڑے معیار پر پرکھنے کے لیے آج کے شہری